لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. حج بیت اللہ کے مقدس اور عظیم سفر کی تیاری اور آمادگی کے لیے آج ہماری یہ دوسری کلاس ہے. اس کلاس کی ابتدا انشاءاللہ قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت اور اس کے بعد ان کا ترجمہ. سورۃ البقرہ کی آیات ہے. آیت نمبر 196 سے لے کر آیت نمبر 202 تک تلاوت کروں گا. یہ آیات بھی حج ہی کے بارے میں اور ان کا ترجمہ بیان کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ حج کے مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. صلوات پڑھی محمد والے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. ان آیات کا جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی انشاءاللہ توجہ سے ترجمے کو
سماعت فرمائیں گے. بیچ میں جس جگہ ضروری سمجھا تو آپ کی خدمت میں کچھ وضاحت بھی عرض کروں گا. اور تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو. پھر اگر تم لوگ راستے میں گر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو. اور جب تک قربانی اپنے مقام پر پہنچ نہ جائے اپنا سر نہ منڈو. آج کل کے زمانے میں ہمیں انشاءاللہ یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا، لیکن اس زمانے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. جب اللہ کے نبی عمرے کی نیت سے تشریف لائے اور حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا، مکے والوں نے اندر داخل نہیں ہونے دیا. حدیبیہ کا معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا تو پھر جو جانور ساتھ لائے تھے قربانی کے لیے وہی ذبح کی، کیونکہ آگے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو مجبوری کی حالت میں حکم تبدیل ہو جاتا ہے. تو پھر وہیں پر سر لوگوں نے، اللہ کے نبی نے بھی اور باقیوں نے بھی وہیں پر اپنے سر مڑائے اور وہاں سے واپس چلے. لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے. یہ ان میں سے کوئی مشکلات اگر پیش آ جائیں. پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی دے. یہ ہم سے مربوط ہے. بالکل قرآن کے لفظ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اسی کو حج تمتع کہتے ہیں. تمتع متعہ مراد ہے فائدہ اٹھانا. تو جن کے گھر مسجد الحرام سے دور ہیں، جیسے ہم لوگ جو دور سے آتے ہیں، تو ان کے لیے شریعت نے ایک ہی سفر میں دونوں عبادتوں کا موقع فراہم کر دیا، عمرے کا بھی اور حج کا بھی. اسی لیے اسے عمرہ حج تمتع کہتے ہیں. تو یہ اسی آیت میں، آیت نمبر 196 میں اللہ فرما رہا ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو عمرے سے فائدہ اٹھائے حج تک، عمرہ تمتع کرے اور پھر حج تک انتظار کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ قربانی دے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم لوگ دیں گے. اور جسے قربانی میسر نہ آئے، کیونکہ اس کے بس میں ہی نہ ہو، اس زمانے میں بہت غریب لوگ مثال کے طور پر ہوتے نہ کر سکتے، تو یہ جو احکام ہیں ان کی تفصیلات فقہی کتابوں میں درج ہیں. بہت زیادہ تفصیلات ہیں، ہم صرف جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کے ترجمے تک اکتفا کر رہے ہیں. اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 واپسی پر. اس طرح یہ پورے 10 روزے ہوئے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک نہ رہتے، جیسا کہ ہم لوگ. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. آیت نمبر 197. حج کے مقررہ مہینے ہیں، یہ آیت ویسے میں کل آپ کو سنا چکا ہوں. بس جو ان میں حج بجا لانے کا فیصلہ کر لے، یعنی ارادہ کر لے، تو پھر حج کے دوران ہم بستری نہ ہوں. یہ احکام خاص ہے حالت احرام کی. جب حالت احرام نہیں ہے تو پھر یہ پابندیاں نہیں. اور فسق و فجور نہ ہو اور نہ لڑائی جھگڑا ہو. اور جو کار خیر تم کرو گے اللہ اسے خوب جان لے. اور زاد راہ ساتھ لے لو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. سفر حج کا بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اور اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. 198. تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. جب حج کا حکم آیا تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا ہم جب حج کرنے جائیں گے تو وہاں کوئی چھوٹی موٹی اپنے علاقے سے چیز لیتے جائیں کم یا زیادہ اور وہاں بیچ دیں اور کاروبار کر لیں، تجارت کر لیں، تو
آیا اس میں کوئی پرابلم ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ کوئی حرج نہیں، ایام حج میں اپنی عبادت کو تم بجا لاؤ، اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو، یعنی اپنے رزق کے حلال کے لیے کوشش کر سکتے ہو۔ تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام، جسے مزدلفہ بھی کہتے ہیں، جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس بات پر آپ توجہ کریں گے، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، کیونکہ یقیناً اس سے پہلے تم پوری گمراہی میں۔ توجہ کرو، حج مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہا تھا، جیسے کل سورۃ الحج کی آیات میں آپ نے سنا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ پھر صلوات پڑھ لیں۔ تو قرآن کریم کے لفظ ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی، اپنے طریقے مت ایجاد کرنا اللہ کو یاد کرنا۔ جیسے آج کل جس کا جو دل آتا ہے وہ کوئی رسم نئی دین میں ایجاد کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو حج حضرت ابراہیم نے، روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو تمام مناسک حج سکھائے، تمام وہ مناسک انشاءاللہ جو آپ ہم سب اس سفر میں انجام دیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو سکھایا۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، آہستہ آہستہ عربوں نے، یہ انسان کی ایک عجیب سی فطرت ہے کہ نئی نئی چیزیں اس کا دل کرتا ہے ایجاد کرے، اور دین میں اس کام کو بدعت کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے شیعہ اہل سنت دونوں کی کتابوں میں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں۔ بہت زیادہ خبردار کیا کہ بدعت ایجاد کرنے والا اصل میں، اگر وہ غور کرے، ہم غور کریں، تو وہ اپنے آپ کو اللہ، رسول، اہل بیت سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ رسم دین میں اضافہ کر دوں، یہ والا کام، تو دین کا نقص پورا ہو جائے گا، اس سے پہلے دین میں کمی، تو میں اگر یہ شروع کر دوں تو دین بڑا خوبصورت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پھر آہستہ آہستہ اصل احکام وہ کم اہمیت ہو جاتے ہیں، اور جو من گھڑت احکام ہوتے ہیں وہ قومیں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہیں، بدعات کے پیچھے۔ تو اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے اور دعوت اسلام شروع کرنے سے پہلے حج کی شکل بہت بگڑ گئی تھی، نئے نئے طریقے انہوں نے ایجاد کر دیے تھے، ان سے خبردار کیا جا رہا کہ تم جب اب تم نے حج کرنا ہے تو جیسی اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، یعنی اللہ کا نبی تمہارے درمیان ہے، جیسے وہ بتائے اس طرح اللہ کو یاد کرنا، اپنے پاس سے نہیں شروع کرنا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، عرب کیا کرتے تھے آپ کو پتہ ہے، انہوں نے اپنی کمائی کے لیے اپنے پاس سے ایک حکم ایجاد کر لیا تھا کہ مکہ کعبے کا طواف
یہ ہر کپڑے میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے خاص کپڑا ہے اور وہ انہیں کے پاس تھا، تو یہ رینٹ پہ دیتے تھے اور رینٹ بھی کافی زیادہ لیتے تھے اس کا. جس نے طواف کرنا باہر سے لوگ آتے تھے تو یہ کرائے پہ وہ کپڑے دیتے تھے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ اوریاں طواف ہوتا تھا. اوریاں طواف ننگے بغیر لباس کے طواف کیوں ہوتا تھا؟ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے وہ کسی دوسرے لباس میں یا تو وہ رینٹ پہ لے کپڑے یا پھر بغیر کپڑوں کے طواف کرتے. اور جب بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے ایک عجیب بے حیائی خانہ کعبہ کے ارد گرد انہوں نے برپا کرتے تھے، عورتیں اور مرد. اسی طرح قریش کہتے تھے ہم ذرا اونچے لیول کی قوم ہے، ہم کعبے کے متولی ہیں، ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے، تو ہم حج کو شروع کرنے کے لیے عرفات نہیں جائیں گے، ہم مزدلفہ سے ساتھ مل جائیں گے، باقی آپ لوگ جائیں عرفات، ہم عرفات نہیں جائیں. اور اس طرح کی بہت ساری خرافات انہوں نے شامل کی ہوئی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی. اللہ کے نبی نے تمہیں بتایا اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ کیا، جبکہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. پھر نہ وہ حرکتیں شروع کر دینا جو تم نے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے کیا کرتے. 199. پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں تم بھی روانہ ہو جاؤ. مراد کیا ہے؟ جہاں سے لوگ قریش سے کہا جا رہا ہے اب آج کے بعد تم بھی عرفات جاؤ. تم اپنے لیے الگ سے کوئی مقام نہیں بناؤ گے کہ تم کوئی اونچے لوگ ہو تو تم عرفات نہیں، باقی عرفات جائیں عوام الناس، تم مزدلفہ سے ساتھ مل جاؤ. ایسا نہیں ہو، تم بھی وہیں جاؤ. پھر جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں یعنی عرفات سے تم بھی روانہ ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو. پہلے جو گڑبڑ کرتے رہے ہو اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ قرآن مجید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے. عرفات سے جب نکلیں گے تو سب سے بہتر کام کیا ہے؟ استغفار کرتے رہے اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے. واستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے. استغفار کسے کہتے ہیں؟ مغفرت طلب کرنا. مغفرت طلب کرنا. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بہت زیادہ، غفور کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ، مبالغہ ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحیم دائمی رحمتوں والا ہے. آیت نمبر 200. پھر جب تم حج کے اعمال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے. یہ ایک اور غلط رسم تھی. آج کل بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنی قوم پہ انہیں فخر ہوتا ہے اور کہیں بھی موقع ملے وہ فخر بیان کرنے سے باز نہیں آتے. تو عربوں میں، قریش مکہ میں یہ بیماری بہت زیادہ عام تھی. اور وہ کیا کرتے تھے؟ جب منا کے ایام ہوتے تھے، مشعر الحرام سے جب منا میں آ جاتے ہیں تو وہاں پہ کافی ٹائم ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے اپنے قبیلوں کے بیانات، میرا دادا یوں تھا، میرا باپ یوں تھا، ہمارے پردادے نے یہ کر دیا تھا. فخر والی باتیں کرتے تھے، افتخار والی باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس کو ذہن نشین فرمایا. اگر یہ کمی ہے تو اس کمی کو دور کریں. بے شک ہم اپنے خاندان کا ذکر نہ کریں، لیکن کوئی بھی بات، دنیا داری کی باتیں جو بھی ہوتی ہیں،
مینا میں اللہ کو یاد کرو. تو ان عربوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم حج کے اعمال بجا لا چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرو. کتنے جوش سے اور کتنے شوق سے تم اپنے باپ دادوں کی تعریفیں کرتے تھے بعد میں بیٹھ کر. اب جب اللہ نے تمہاری ہدایت فرما دی ہے، تمہارے باپ دادے کا تو کوئی مقابلہ نہیں اللہ کی عظمت کے ساتھ. اب اسی جوش و خروش کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تعریفیں کرو. او اشد ذکرا، اس طرح بھی نہیں جس طرح باپ دادا نے کرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور یا کی خدمت پیاس کرو. بہت کم حاجی صاحبان مینا اس کیفیت میں، بہت کم. وہ بات کہ جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی، حج اصل میں اللہ سے جوڑنے کے لیے. تو اب ایک بندہ عمرہ کر چکا، اس کے بعد عرفات گیا، مزدلفہ گیا، مشعر الحرام، مینا میں شیطان کو کنکریاں ماری. اب جو اس کی طبیعت میں تبدیلی آئی ہے، اس کی افکار میں، اس کی سوچوں میں، اللہ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ میں، اب وہ ظاہر ہوگی. اور وہ کس طرح ظاہر ہوگی کہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا میں تسبیح سبحان اللہ کی سائڈ میں بیٹھ کے پڑھ سکوں نا. جب میں اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کروں، اس کی عظمت بیان کروں، پھر عرض کروں. بہت کم حاجی حضرات ایسا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب کو اللہ توفیق دے اس قرآنی حکم پر عمل کرنے کی اور متوجہ دے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرح کے حاجیوں کا ذکر کر. ابھی جب میں تلاوت کر رہا تھا، بعض لوگ آپ میں سے سب کے سب متوجہ ہو گئے کہ ایک بڑی مشہور دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں عربی میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دوسرا گروہ ہے. اس سے پہلے ایک اور گروہ کی اللہ نے بات کی اور فرمایا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ، بس لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ جو دینا ہے اسی دنیا میں دے. ان کی ساری خواہشات، پلاننگز اسی دنیا کے مسائل سے مربوط ہیں. یہ بہت ہی گمراہی والی فکر. چونکہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اہل بیت اطہار نے تاکیدوں کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ دنیا اللہ نے اس لیے بنائی نہیں ہے کہ یہاں پہ تمہاری آرائش ہوگی. اس نگاہ سے اسے دیکھو ہی مت. یہ تو اللہ نے بنائی ہے تمہاری آزمائش کے لیے. تو اس میں بھی، اس دنیا میں تمہاری توجہ کس طرح ہونی چاہیے؟ جس طرح امتحان دیتے ہوئے کسی شخص کی توجہ ہوتی. جو بندہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو، وہ اپنی خواہشات کے بارے میں تھوڑا امپورٹنس دے رہا ہوتا ہے. وہ تو امپورٹنس دیتا ہے کہ میں نے امتحان میں نمبر کیسے لے دی. توجہ فرما رہے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے تسبیح پوچھتے ہیں، دعائیں پوچھتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں. کس لیے؟ اس دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لیے. یعنی یہاں ذہنوں میں پوری کی پوری توجہ دنیا پر ہوتی ہے، آخرت، دین کے بارے میں کم. بعض لوگ دین کی طرف آتے ویسے دنیا میں مست ہیں، اللہ کی نافرمانی، فرمانبرداری کوئی پرواہ نہیں، اپنی دنیا کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. جب کہیں دنیا میں پھنس جاتا ہے کام، تب انہیں اللہ اور دین یاد آتا ہے. کوئی تسبیح بتائے قبلہ صاحب، کوئی تعویذ دے پیر صاحب، کوئی جناب چیلا بتائے فلانے صاحب، اور ادھر دنیا کا مسئلہ حل ہوا، ادھر جیسے اللہ کو جانتے ہی کوئی، پھر اسی طرح جس طرح پہلے زندگی گزاری گزرتی. حج کا سفر یہ مزاج بدلنے کے لیے، یاد رکھیں
حج کا سفر اللہ کی مرضی کا مزاج بنانے کے لیے، اختیار ہمارا، ہم کریں یا نہ کریں، سارا حج کر کے آگے کچھ بھی ہماری فکر میں تبدیلی نہ آئے، ہمارا اختیار ہے۔ لیکن اللہ نے بھرپور موقع باقی دنیا سے کاٹ کے ہمیں فراہم کیا کہ تم اس میں اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں میرا بندہ۔ تو اب یہ دو گروپس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ یہاں پہ حج کا معاملہ ہو یا ہم زیارات اہل بیت علیہ السلام کا معاملہ کریں، کئی لوگ ہیں جن کا سارا عشق زیارات کو، تو وہاں جا کے دعائیں قبول ہوتی۔ دعائیں کون سی؟ وہی دنیا ہے۔ جا رہے کس کے پاس ہے؟ جس نے سکھایا ہی دنیا کو ٹھوکر لگانا، جس نے دنیا کا گھٹیا پن بربلا کیا ہمارے سامنے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے، یعنی اگر وہ سنے گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں نے تربیت کی تھی کہ دنیا گھٹیا ہے، اس کے منہ سے دنیا کے سوا نکلتا ہی کچھ نہیں، یہ مانوی دنیا ہے یہاں پر۔ کیا میری تربیت کیسے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو اپنی دنیا کے بارے میں دعائیں نہ مانگے، نہیں، سب اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہوتا ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ دنیا پر نہ ہو۔ اگر دعاؤں کی کوئی لسٹ تیار کرنی ہے، اس میں غلبہ اللہ کا ہو، دین کا ہو، آخرت کا ہو۔ دنیا کی جتنی حیثیت ہے اتنی انشاءاللہ اہل بیت اطہار کی دعائیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَمِنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں مَن يَقُولُ، جو یوں کہتے ہیں، یوں دعا مانگتے ہیں، ربنا، مانگ رہے اللہ سے ہوتے ہیں، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، ہمیں دے دے کہاں؟ دنیا میں۔ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جو تیری نظر میں اچھا ہے، کہہ رہے جو ہمیں چاہیے ہمیں دے۔ وہ ہم اکثر یہ بات سنایا کرتے ہیں تاکہ ذہن زیادہ قریب ہو جائے۔ ایک صاحب ملے کسی دن میرے اپنے گاؤں میں، صبح روڈ پہ مل گئے تو کہتے شاہ جی آج انٹرویو دینے جا رہا ہوں، آپ دعا کریں میری نوکری لگ جائے۔ تو میں نے کہا کہ کون سے محکمے میں؟ کہتا پولیس۔ تو میں نے پھر اس کے سامنے مل گیا، پروردگار اگر یہ نوکری اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اچھی ہے تو اس کی نوکری لگ جائے۔ تو فوراً مجھے کہتا ہے کہ آخرت کو فی الحال سائڈ پہ رکھیں، آپ فی الحال یہ دعا مانگے کہ میری نوکری لگ جائے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس کام کے لیے دعا مانگ رہا اس کے لیے 10 لاکھ رشوت بھی دی ہوئی۔ یعنی ہمیں دنیا بعض اوقات اتنی عزیز ہو جاتی ہے کہ اپنے 2 نمبر کاموں کے لیے بھی کہتے ہیں اللہ سے دعا۔ مثلا قاتل بھائی جیل میں قتل کر کے کسی بے گناہ کا دعا مانگ رہے، مولا حسین کے صدقے رہائی عطا فرما۔ اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ کہتے ہیں اللہ نے جس جرم کی سزا رکھی ہے تو کہہ رہے مولا حسین کے صدقے۔ اللہ کی جو حدود پامال ہو گئی تھی، امام حسین فرما رہے تھے میں ان حدود کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، اور تم اس حسین کا نام لے کے دعا مانگ رہے ہو کہ تیرا بھائی کو صرف دعا نہیں مانگ رہا ہوتا، ادھر رشوت دی ہوتی ہے، وکیلوں کو بھی تو ججوں کو بھی تو پولیس کو بھی تو پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں کرا کے ادھر مولا حسین کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ یہ بے دینی ہے۔ بے دینی کہیں بھی ہو سکتی ہے، نام لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں اللہ کی حدود یہ آزمائش، یہ حالت احرام میں جو آپ پر پابندیاں لگی کس لیے؟ اس لیے کہ خود کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑے۔ جیسے روزے میں کھانے پینے کی پابندی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ روزوں کے بعد ویسے کے ویسے پہلے پچھلے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں، ایسے اس لیے نہیں۔ روزہ یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہارا تقویٰ بہتر ہوتا ہے، روزوں کے بعد کی تمہاری پرفارمنس، تمہاری نیکیاں بڑھتی ہیں نہیں بڑھتی، تمہارے گناہ کام ہوتے ہیں کم نہیں ہوتے۔ ہم دین کی چیزوں کو جو ان کا صحیح مقام ہے اس مقام پہ رکھیں اور اس طرح دیکھیں تاکہ صحیح رزلٹ لے سکیں۔ ورنہ اگر ہم ان کو صحیح شناخت نہیں کریں گے پھر ہماری آرزویں ہو سکتی ہے کہ ان کا یہ رزلٹ نکلے، اللہ کی ایسی چیز کوئی۔
ایک چیز کا رنگ ہو سفید، میں نیلی اینک لگا کے دیکھ رہا ہوں اور انتظار میں ہوں کہ یہ چیز نیلی ہے، نیلے ڈیزائن نکلیں گے، تو حقیقت تو تبدیل نہیں ہوگی میری اینک سے، وہ ایسی رہے گی۔ مجھے اینک اتارنی ہے اور مجھے دیکھنا ہے اللہ نے اس کا حقیقی رنگ کیا بتایا۔ توجہ فرمائیں۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے پروردگار ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں عطا فرما دے، اور پھر اللہ ساتھ کہتے ہیں، کتنی خطرناک بات ہے، یاد رکھیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہے، اتنا دنیا پرست ہے، کہتا ہے اللہ جو دینا دنیا میں دے دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے لیے بہتر ہے، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو مجھے دینا، نہ کہتا دے دے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ آیت نمبر 201، یہ وہ دعا ہے جو اکثر پڑھتے ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں مَن یقول، جو کہتے ہیں، جو یہ دعا مانگتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دے دنیا میں لیکن جو اچھی چیز ہو، حسن، تو بہتر جانتا ہے اچھی چیز کیا ہے، یہ وہی بات ہے، اے پروردگار مجھے یہ چیز بہت میرا جی چاہ رہا ہے کہ مجھے ملے، لیکن تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے اچھی ہے یا اچھی نہیں، تو اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے شر نہیں رکھتی تو مجھے عطا دے۔ تو یہ نہیں کہتا یا اللہ آخرت کو فی الحال سائڈ میں رکھ، فی الحال مجھے یہی کہتا تھا، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوا۔ آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور یہ فقط دنیا کا بندہ نہیں ہے، اسے پتہ ہے دنیا عارضی اور مجھے آخرت میں منتقل ہونا ہے، تو اور اے ہمارے رب ہمیں آخرت میں بھی حسنہ، حسنہ عربی زبان میں حسن، حسن لفظ جانتے ہیں، کہتے ہیں خوبصورتی کو، اچھائی کو، بھلائی کو، خیر کو، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور سب سے بڑی بھلائی کس سے ملی؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، جو اس سے بچ گیا اس کو بھلائی مل گئی، جو ورنہ جتنی یہاں بھلائیاں ملتی تھی اگر آگ میں پہنچ گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا جو دنیا میں ملی تھی۔ اور آخری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ آیت نمبر 202 ہے سورۃ البقرہ کی، ایسے لوگ اپنی کمائی کا حصہ پائیں گے، یعنی دنیا میں بھی آخرت میں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا نصیب عربی زبان کا لفظ ہے یعنی حصہ ملے گا، مما کسبوا، جو انہوں نے کسب کیا ہوگا، جو انہوں نے کام کیے ہوں گے، اللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد، سریع سرعت سے تیزی، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آلہ